کچھ رسومات ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی پذیر ہوتی جا رہی ہیں، اور نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر وہ ان رسوم کو اختیار نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں غیر تعلیم یافتہ سمجھا جائے گا، یا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دقیانوس قسم کے ہیں کہ جو اس دور کے اندر ایسی ترقی پذیر رسوم سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ بہت سے احتمالات کو لے کر وہ طبقہ ایسی رسومات کا شکار ہو گیا ہے اور اس میں شمولیت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے، جبکہ حقیقتاً ان امور میں شامل ہونا اور ان کاموں کو کرنا شریعت کی جانب سے اس کی روک ٹوک تھی، لیکن چونکہ یہ ترقی یافتہ قوم ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اداروں سے تربیت یافتہ ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم باقیوں سے تمام تر معاملات کے اندر کم از کم بلندی اور بڑھوتری تو کیا مساوی درجے کے اندر تو نظر آئیں دنیا کی نظر میں۔ چنانچہ اس حصول ترقی کے اندر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان رسوم کو اختیار کر کے دنیا کی نظر میں تو مہذب اور معزز بن جائیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی کیا ویلیو اور کیا وقعت ہوگی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ ایسی ایسی خرافات، ایسی رسومات اس معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں کہ ان کا تدارک مشکل ہو گیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن بچے والدین کو بزرگوں کے مقام پر رکھتے ہوئے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ تو پرانے وقت کے لوگ ہیں، یہ ان کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، لہٰذا یہ ہمارے والدین ان چیزوں سے واقف نہیں۔ حالانکہ والدین، کوئی بھی والد خواہ مخواہ اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتا، چنانچہ جب والدین منع کرتے ہیں اور یہ نسل دیکھتی ہے کہ سب ہی اس رسم کے شرکا ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں، چنانچہ بسنت کے اندر، پتنگ بازی کے اندر بہت سے نوجوانوں کی جان تک چلی جاتی ہے، اور باقاعدہ یہ رسم ایسی پھیلتی جا رہی ہے کہ اس میں شمولیت کرنا اتنا لازمی حصہ بن چکا ہے نوجوانوں کا کہ جو اس میں شامل نہ ہو وہ نوجوانوں کے نظریے میں دقیانوس تصور کیا جاتا ہے، اسے انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس انتہا پسندی کے ڈر سے بچنے کے لیے، اس طعنے سے بچنے کے لیے، جس کا دل نہ چاہے وہ بھی کوشش کر کے اس محفل کا شریک بن جاتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا ہمارا دین، ہماری شریعت، جب ہم شریعت کو ثانوی درجے پہ رکھیں گے اور شریعت کا حکم ہمارے دماغ سے نکل جائے گا، پھر ایسی خرافات ہمارے دماغوں میں رائج ہو جائیں گی کہ ان کا نکالنا انتہائی مشکل سے مشکل بنتا چلا جائے گا۔ چنانچہ اسی معاملے کو لے لیجئے کہ بسنت کے اندر ہر سال بے شمار لوگوں کی جانیں جاتی ہیں اور
اس رسم کی ادائیگی اور اس میں شامل ہونا نوجوان جس کو فرض کے درجے میں رکھتے ہیں، حالانکہ شریعت کی نظر میں ایک لا یعنی کام ہے، فتوے کی روح سے اس پر سختی نہیں کی جاتی، لیکن نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بسنت بازی اور پتنگ بازی کے کاموں سے احتراز کریں اور اس سے بچیں۔ یہ زیب نہیں دیتا مسلمان کو، مسلمان کو زیب جو کام دیتے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے، اور جو کام ہمارے نہیں تھے وہ ہم نے آہستہ آہستہ باہر سے منگوا کر اپنے اندر شامل کر لیے۔ چنانچہ یہ ایک احساس کمتری ہے، اور نوجوانوں کو اس سے بچنے کے لیے اور اس سے دور رہنے کے لیے اتنی گزارشات کروں گا کہ یہ ذہنی پسماندگی ہے، یہ نظریے کی کمزوری ہے، یہ شریعت مطہرہ سے دوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہر سال جانیں جا رہی ہیں، اور اس رسم کے اندر ہر آئے سال میں اضافے سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ اس رسم سے خود بھی بچیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی بچائیں کہ یہ رسم بد ہے، اور ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ پتنگ بازی کیا یہ باوقار قوموں کا وتیرہ رہا ہے؟ کیا کوئی شخص جو پتنگ اڑاتا ہو یہ اس کے ہاتھ کا فن سمجھا جائے گا، یا اسے اس مہارت کے نام کو قابلیت کے درجے میں لایا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ وقتی خوشی، وقتی مزہ، وقتی اخلاط، حالانکہ اس محفل کے اندر مخلوط مرد و عورت کا ملنا یہ یقینی بن چکا ہے۔ پردے کا فقدان ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پردہ نہ ہونے کے برابر، اور آئے دن یہ دوپٹہ اور یہ عزت اور یہ چادر مسلم خاتون سے جاتی نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ سر فہرست موضوع کے اندر بسنت کا منانا شرعی لحاظ سے مناسب نہیں، اس سے احتراز ضروری ہے، اور جو نوجوان اس سے احتراز نہیں کر پاتے ان کو اپنے نظریے کی صفائی اور اپنی سمجھ کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ یقیناً وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر، وہ نظریے کی خرابی کا شکار ہو کر اس رسم بد کا حصہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو تمام رسومات و بدعات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔